بسم الله الرحمن الرحيم واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 9ویں پارے کا 9واں رکوع ہے اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 155 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے تورات لینے کے لیے۔ 40 دن آپ نے وہاں گزارے، آپ کو تورات ملی۔ جب واپس آئے تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں، تو آپ کو بہت غصہ آیا۔ آپ نے ان کو سمجھایا، انہوں نے خیر توبہ کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی توبہ ایسے قبول ہوگی کہ جس نے بچڑے کو سجدہ کیا ہے اسے قتل کر دیا جائے۔ 70,000 سے زائد لوگوں کو قتل کیا گیا، تب جا کے ان کی بھی اور باقیوں کی بھی توبہ قبول ہوئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کو بتایا کہ یہ تورات ہے، اللہ کی کتاب ہے، اسے لے لو، اس پہ عمل کرو، تو کہنے لگے ہمیں کیا پتہ اللہ کی کتاب ہے، ہم تو نہیں مانتے۔ اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اپنے کچھ لوگ منتخب کرو، اپنے نمائندے، تاکہ وہ نمائندے میرے ساتھ جائیں کوہ طور پر اور میں ان سے اللہ کی بات کروا دیتا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا، چنا۔ وہ کون لوگ تھے؟ 70 رجلا، 70 آدمی تھے، اور وعدے کے مطابق اس وقت پہ پہنچ گئے۔ اب غیب سے آواز آئی کہ موسیٰ جو کتاب دے رہے ہیں وہ ہماری کتاب ہے، اسے لے لو۔ لیکن یہ بھی بڑے گستاخ تھے، کہنے لگے کہ ہم تو نہیں ایمان لائیں گے جب تک رب سامنے آ کے بات نہ کرے۔ اے موسیٰ، ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ سامنے نہ آئے، صرف آواز آ رہی ہے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، اللہ نے زلزلہ بھیجا، تو یہ سب ہلاک ہو گئے، 70 کے 70۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ لو شئت اہلکتہم من قبل و ایایا، اے اللہ اگر آپ ان کو ہلاک کرنا چاہتے تو یہاں آنے سے پہلے کر سکتے تھے، آپ تو مجھے بھی ہلاک کر سکتے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ امتحان ہے، آپ نے امتحان لیا ہے ہمارا، تو اے اللہ ان بیوقوفوں نے جو مطالبہ کر دیا کہ رب سامنے آ کے بات کرے، تو ان بیوقوفوں کی وجہ سے کیا آپ ہمیں ہلاک کر دیں گے؟ ان ہی الا فتنتک، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں آپ جس کو چاہیں گمراہ کر دیں، جس کو چاہے ہدایت دے دیں۔ اے اللہ آپ ہی ہمارے مددگار ہیں، ہمیں معاف کر دیں، ہم پہ رحم کر، آپ ہی تو بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ پہلے پارے میں گزر چکا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، یعنی یہ 70 موت مر گئے تھے، اس کے بعد پھر ہم نے ان 70 کو دوبارہ زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ 70 کے 70 زندہ ہوئے، انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، اللہ کی کتاب ہے، لیکن اپنی قوم کے پاس آ کر پھر ڈنڈی مار گئے، کہنے لگے ہے تو اللہ کی کتاب، یہ تو ہمیں یقین ہو گیا،
لیکن اللہ فرما رہے تھے کہ جتنا ہو سکے عمل کر لینا، جو نہیں کر سکو گے میں معاف کر دوں گا۔ اب جس کو اتنی سی گنجائش مل جائے وہ پھر آگے سے آگے چلتا ہے، اس نے کہاں عمل کرنا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے یہ عرض کی، وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً، اے اللہ اس دنیا میں بھی ہمارے لیے بھلائیاں لکھ دے، وَفِی الْآخِرَةِ آخرت میں بھی بھلائیاں لکھ دے، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْکَ، ہم تو آپ ہی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، ہم تو ہر معاملے میں آپ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اور یہی ایک مومن کی شان ہے، حالات اچھے ہوں تب بھی اللہ کی طرف رجوع، حالات خراب ہوں تب بھی اللہ کی طرف رجوع۔ وہ یہ سمجھتا ہے مومن کہ میرے جو بھی کام بنیں گے یا بگڑیں گے اللہ کے حکم سے ہی ہوں گے، اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب اس کو ہوگا میں جس کو چاہوں گا، یعنی اگر میں نہ چاہوں تو عذاب نہ دوں، میری مرضی ہے، کیونکہ ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے حاوی ہے۔ یعنی عذاب کے لیے لازمی نہیں کہ ہر ایک کو عذاب ہو، اللہ ہمارے میری مرضی ہے، میں جس کو چاہوں عذاب دوں، لیکن عذاب سے زیادہ وسیع میری رحمت ہے، اللہ مہربان زیادہ ہے۔ پھر فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ رحمت لکھ دی لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے ہم نے یہ رحمت لکھ دی۔ اب ایک عجیب بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، شیطان بڑا خوش ہوا، کہتے ہیں میں بھی تو ایک شے ہوں نا، تو اللہ کی رحمت ہر شے پر ہے تو مجھ پہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ فرمایا نہیں، میں نے یہ رحمت ان کے لیے لکھی ہے جو متقی ہوں گے، زکوٰۃ دیتے ہوں گے، ایمان رکھتے ہوں گے۔ اب یہودی بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا جی ہم تو متقی ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں۔ اللہ فرمایا نہیں، یہ رحمت تمہارے لیے نہیں ہے۔ اب آگے وضاحت فرمائی، یہ رحمت ہے کس کے لیے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو ہمارے لاڈلے رسول کا اتباع کرتے ہیں، اور وہ رسول جو نبی امی ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اتباع کریں گے، یہ رحمت میں نے ان کے لیے لکھ دی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جتنے مرضی گناہ کو انسان کر لے، ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دے اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے، اللہ معاف کر دیتا۔ فرمایا یہ رسول وہ ہیں الذی یجدونہ مکتوبا، جو ان کے پاس، یعنی ان کی نشانیاں اتنی واضح ہیں کہ گویا ان کو چھاپ دیا گیا ہے۔ کسی کی نشانیاں بہت واضح بیان کی جائیں تو بندہ کہتا ہے بس سمجھ آ گئی، ایسے لگتا ہے جیسے میرے سامنے کھڑا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ نبی ہیں جن کو وہ یہودی عیسائی پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس، جو ان کی کتاب ہے تورات میں بھی انجیل میں بھی۔ یہودی تورات میں پاتے ہیں، انجیل میں عیسائی پاتے ہیں۔ پھر اس نبی کی شان کیا ہے؟ یأمرہم بالمعروف، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، اور ان کو گناہوں سے روکتے ہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ نبی کرتے ہیں، ہر نبی یہی کرتے تھے۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اب یہ نبیوں والا کام امت کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھائیوں کا حکم کرے، برائیوں سے روکے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور بہت ساری پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور گندی چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو ان پر حرام قرار دیتے ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور اپنی امت پر سے بوجھ کو اتار دیتے ہیں، جو ان کے اوپر جو بوجھ ڈالا ہوا گیا ہے، یعنی بہت مشکل جو احکام تھے، اس امت پر وہ مشکل احکام نہیں۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو زنجیریں ان پر یا قیدیں یا پابندیاں لگی ہوئی تھیں ان کو بھی ان سے ہٹاتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ دو تین مثالیں اس کی سمجھ لیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے حکم یہ تھا کہ بغیر وضو کے پاک نہیں ہو سکتے، بغیر غسل کے پاک نہیں ہو سکتے۔ اب کہیں ایسی جگہ چلے گئے جہاں پانی نہیں ملتا، اب وہ ناپاک ہے، اس لیے ہر وقت پانی ساتھ رکھتے تھے۔ اب کتنا مشکل کام تھا،
اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت پر آسانی فرما دی کہ اگر کہیں پانی نہیں مل رہا یا پانی مل رہا ہے ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ پانی استعمال نہیں کرنا ورنہ بیمار ہو جاؤ گے یا بیماری بڑھ جائے گی، تو تم مٹی سے تیمم کر لو۔ وضو کی حاجت ہے تب بھی تیمم، غسل کی حاجت ہے تب بھی تیمم، دونوں میں ایک ہی تیمم ہے۔ تو یہ آسانی نہیں کر دی، کتنی مشکلات کو ختم کر دیا۔ اسی طرح ہم پڑھ چکے ہیں 8ویں پارے میں کہ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے جانور کی چربی حرام کر دی تھی۔ جانور حلال ہے، اس کا گوشت کھا سکتے ہیں لیکن چربی نہیں استعمال کر سکتے۔ وہ چربی جو ہڈی کے ساتھ لگی ہو یا انتڑیوں کے ساتھ لگی ہو اس کی اجازت تھی۔ جو علیحدہ سے چربی نکلتی ہے جس طرح دمبا چکی والا تھا وہ ساری چربی ہے، لیکن وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے، ان کے لیے حرام تھی۔ اور مسلمانوں کے لیے حلال ہے کہ آپ چربی بے شک گھی کے طور پہ استعمال کریں، پکائیں، کھائیں، اور چاہیں تو اس کی صابن بنائیں، جو مرضی بنا لیں، آپ کو اجازت استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پہلی امتوں کے لیے حکم یہ تھا کہ جو بھی تم نے قربانی کرنی ہے یا مال غنیمت جمع کیا ہے یا زکوٰۃ دینی ہے وہ کسی اور کو نہیں دے سکتے، بس وہ سامان نکالو، میدان میں رکھو، یا پہاڑی علاقہ ہے تو پہاڑ کی چوٹی پہ رکھو، آسمان سے آگ آئے گی، اگر وہ جلا دے سمجھ لو قبول ہو گئی، اگر آگ آ کے واپس چلی جائے نہ جلائے تو سمجھ لو قبول نہیں ہوئی۔ اب اس میں دو نقصان تھے، ایک تو وہ جو قربانی کی وہ ہمارے کسی کام کی نہیں، آگ نے جلا دی، اور یا پڑی ہے جو قبول ہی نہیں ہوئی، ہم کیسے کھائیں اس کو، یا مال غنیمت یا زکوٰۃ کسی اور کو دے نہیں سکتے، کسی کا بھلا نہیں کر سکتے۔ لیکن اس امت پر اللہ نے احسان کیا کہ قربانی کا جانور ذبح کر کے جی چاہے تو سارا ہی خود کھا لو، کسی کو دینا چاہو تو دے بھی سکتے ہو۔ بعض فیملیاں بڑی ہوتی ہیں، غریب ہوتی ہیں، اب وہ ان کے گھر میں اگر کوئی 8-10 کلو گوشت آ گیا تو وہ تو 2 ٹائم میں پورا ہو جائے گا، تو ان کو اجازت ہے اسلام کی طرف سے کہ وہ سارا کھا سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ 3 حصے کر کے ایک حصہ خود رکھنا، ایک رشتہ داروں میں تقسیم کرنا، ایک غریبوں میں تقسیم کرنا، یہ وہاں ہے جہاں اپنے گھر سے کی ضرورت سے زائد ہو، وہاں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا اللہ نے یہ احسان کر دیا کہ ان کے ہاں تو جب آگ آتی تھی اور جلاتی نہیں تھی، واپس چلی جاتی تھی، ہر بندے کو پتہ چل جاتا تھا، محلے کے ہر بندے کو، کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب وہ بندہ کتنا ذلیل ہوتا لوگوں میں، ہر بندہ تانا دیتا، یہ ہے جی بڑا مولوی بنا پھرتا ہے، بڑا علامہ بنا پھرتا ہے، دیکھو جی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اللہ نے اس امت پر یہ احسان کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کہ جانور کو ذبح کر کے خود ہی کھا جاؤ، تقسیم کر دو، لوگوں کو کھلا دو۔ آج نہیں بتاؤں گا کس کی قبول ہوئی، قیامت کے دن بتاؤں گا کس کی قبول ہوئی، تاکہ دنیا میں پردہ رہ جائے، پردہ بھی رہ جائے، اور دوسرا انعام کے خود استعمال کر لو، کھا پی لو، اور تیسرا انعام کہ ہو سکتا ہے کہ آج قبول نہ ہو، لیکن بندہ بعد میں سچی توبہ کر لے، یا اللہ میں پہلے دکھلاوا کیا کرتا تھا، بڑا بڑا جانور خریدتا تھا، مہنگا خریدتا تھا، پورے محلے کو بتاتا تھا، یا اللہ معاف کر دے۔ اب جو سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں کہ چلو اس توبہ کی برکت سے پچھلی ساری قربانیاں قبول۔ شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا، فضائل حج میں غالباً لکھا ہے کہ ایک صاحب حج پہ گئے، ساتھ بھتیجا بھی گیا، وہاں پہنچ کے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، آسمان سے آواز آتی ہے لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں۔ بھتیجے نے سن لیا، نے کہا چچا یہ کیا ہے، آپ کہتے ہیں لبیک، اللہ کہتا ہے لا لبیک، تو رو پڑے۔ نے کہا بھتیجے تو نے آج سنا، میں 40 سال سے ہر سال حج پہ آتا ہوں، یہی جواب ملتا ہے، 40 سال سے مسلسل آ رہا ہوں، یہی جواب ملتا ہے۔ بھتیجے نے کہا پھر آپ آتے کیوں ہیں ہر سال جب قبول ہی نہیں ہونا؟ تو چچا کہنے لگا بیٹا اس در کے علاوہ کوئی در نہیں جہاں میں جاؤں، اس در کے علاوہ کوئی در نہیں جہاں میں جاؤں۔ اللہ کو جملہ پسند آیا، اللہ نے پھر غیب سے آواز دی، تیرے اس جملے کی وجہ سے یہ حج بھی قبول، پچھلے بھی 40 سال کے حج قبول۔ تو اس لیے اللہ نے یہ بھی ہمارے اوپر ایک انعام کر دیا کہ ہو سکتا ہے آج ہماری نیکی قبول نہ ہو، لیکن بعد میں اتنا اخلاص آ جائے، اتنی توبہ کی توفیق ہو جائے کہ اس کی برکت سے اللہ پچھلے سارے نیک اعمال قبول کر لے۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں فالذین آمنوا، پس ایمان والو، پس جو لوگ آمنوا بہ، اس پر ایمان لائیں گے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعزروہ،
اور ان کے ساتھ رہیں گے، ان کی عزت کریں گے، ان کے ساتھی رہیں گے، وَنَصَرُوهُ ان کی مدد بھی کریں گے جہاد میں یا ویسے ان کی مدد بھی کریں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ اور اس روشنی کی پیروی کریں گے، الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ جس کے ساتھ ان نبی کو بھیجا گیا، یعنی قرآن مجید۔ نبی پر ایمان بھی، نبی کی عزت بھی، نبی کی مدد بھی، اور قرآن کریم پر عمل بھی۔ تو فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ ہے کامیاب لوگ۔ صرف ایمان کافی نہیں، آخرت کے لحاظ میں کافی ہے، یعنی ہو سکتا ہے معافی ہو جائے، کیونکہ اگر گناہوں کی وجہ سے مسلمان جہنم میں گیا تو اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جنت میں تو آ جائے گا، لیکن ایسا کیا طریقہ ہو کہ جہنم میں نہ جانا پڑے؟ اس کے لیے تینوں کام ضروری ہیں، نبی پر ایمان بھی، نبی کا ادب و احترام بھی، اور نبی کا اتباع بھی، تینوں کام۔ اور قرآن کریم پر اتباع وہ در حقیقت نبی ہی کا اتباع ہے، نبی تو بتا رہے ہیں قرآن میں یہ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں قل، اے نبی آپ اعلان کیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، پوری دنیا کے انسانوں سن لو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ آج کل کے لوگوں کی طرح نہیں، کئی لوگ اٹھے ہیں نا، ایک وہ احمد عیسیٰ اٹھا ہے جو بکواس کرتا ہے کہ وہ نبی تمہارے نہیں تھے۔ کیوں؟ وہ تو عربی تھے، عربیوں کے نبی تھے، تمہارا نبی میں ہوں کیونکہ تم بھی پنجابی میں بھی پنجابی۔ یہ ایک احمد عیسیٰ کے نام سے بندہ اٹھا ہے، اس نے یہ بکواس کی ہے۔ بھائی قرآن تو پڑھ لو پہلے، اللہ نے نبی سے اعلان کروایا یا ایھا الناس، پوری انسانیت۔ وہاں یہ تو نہیں کہا یا بنی اسرائیل، یہ بھی نہیں کہا یا بنو اسماعیل، بنی اسماعیل، یہ بھی نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا یا اہل العرب، عرب والوں، نہیں، یا ایھا الناس، جہاں جہاں تک انسان ہے سب سن لو، میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ پھر فرمایا کس اللہ کی طرف سے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، جو زمین و آسمان کا مالک ہے، اس اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہوا یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ، پس اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ النبی الامی، اور اس رسول پر بھی ایمان لاؤ جو نبی امی ہے، اور یہ رسول خود بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ واتبعوہ، اور اس نبی کا اتباع بھی کرو، نبی کی باتوں پر بھی ایمان لاؤ اور نبی کا اتباع بھی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں ہدایت ملے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان رکھتے ہیں اللہ پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے۔ وہی نبی اللہ کی باتوں پر ایمان بھی رکھتے ہیں، خود بھی اتباع کرتے ہیں۔ تمہیں بھی حکم ہے تم اللہ کا بھی اتباع کرو، اللہ کے نبی کا بھی اتباع کرو، تاکہ تمہیں ہدایت ملے۔ پچھلے درس میں یہ بات گزری ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ آپ یہ کتاب لے لو، اس پہ عمل کرو۔ تو موسیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ میں سب سے پہلا مومن ہوں، سب سے پہلا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ سب سے پہلے کیوں؟ جس نبی پر وحی آتی ہے وہ نبی اس وحی کو مانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، تو تبھی تو وہ نبی بنتا ہے، اور اس لیے اللہ کی وحی پر سب سے پہلے ایمان نبی لاتا ہے، پھر نبی آگے لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ تو پہلے مومن نبی خود ہوئے نا، تو اسے یہاں بھی فرمایا گیا کہ وہ نبی خود بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو تم بھی اس نبی کا اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں ہدایت ملے۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ، اب یہ نہ سمجھنا سارے یہودی ایک جیسے تھے، ہیں نہیں، ایک جیسے تھے یہ نہ سمجھنا۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چاہے وہ یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، سب کافر ہیں۔ جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، اب وہ سارے برابر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سارے بنی اسرائیل برابر نہیں تھے، کچھ نیک بھی تھے، اچھے بھی تھے۔ ایک قوم تھی جو راہ حق پہ چلتی تھی اور انصاف کے ساتھ بات کرتے تھے۔ یہ قوم کون سی تھی؟
بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ان میں سے ایک قبیلہ ایسا تھا کہ اس نے جب یہ سنا کہ ایک نبی امی آئیں گے، ساری نشانیاں پڑھی سنی، تو اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ ہمیں ان بنی اسرائیلیوں سے دور کر دے اور ایسی جگہ پہنچا دے کہ جہاں ہم زندہ رہیں اور اس آخری نبی پر کلمہ پڑھ سکیں۔ اللہ نے ان کو دور کسی علاقے میں بھیج دیا، مشرق کی جانب دور بھیج دیا۔ اب وہ وہاں رہنے لگ گئے۔ اب وہ ایمان کب لائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو ایک جگہ اترے، جبریل نے اپنا وہ براق روکا، وہاں اترے تو نبی علیہ السلام نے دیکھا بھی یہ کون ہے؟ تو جبریل نے بتایا یہ وہ قوم ہے جو بنی اسرائیل کی ہے، انہوں نے دعا مانگی تھی کہ ہمیں آپ کا کلمہ نصیب ہو جائے۔ وہ سارے ملے، سلام دعا ہوئی، کلمہ پڑھا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ 2-3 باتیں میں عجیب دیکھ رہا ہوں، ایک تو سب کے مکان ایک جیسے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم سب نے مکان ایک جیسے اس لیے بنائے تاکہ کسی کے اندر تکبر نہ آئے، سب برابر۔ اچھا، ہر گھر کے باہر قبر ہے کھدی ہوئی، یہ کیوں؟ انہوں نے کہا جی اس لیے کہ گھر سے باہر قدم رکھے تو موت یاد آئے کہ مرنا ہے، یہیں جانا ہے۔ اچھا، تمہارے روزگار کا ذریعہ کیا ہے؟ کیونکہ سب مل کے محنت کرتے ہیں، کھیتی باڑی سب مل کے، اس میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، سب کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب فصل تیار ہوتی ہے تو سارے اس کو کاٹتے ہیں اور جھاڑتے ہیں، اس کا ڈھیر لگا دیتے ہیں، جس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی لے جاتا ہے بس۔ تو میں سے کوئی جھوٹ بھی بولتا ہے؟ ان کا جی نہیں۔ اگر کوئی جھوٹ بولے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم میں سے کوئی جھوٹ بولے آسمان سے آگ آتی ہے اسے جلا دیتی ہے۔ یہ اس قوم کی طرف اشارہ ہے۔ وَمِن قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک ایسی قوم بھی ہے جو حق کی طرف چلتی ہے اور انصاف کی بات کرتی ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اب پھر وہی احسانات یاد دلائے جا رہے ہیں، پہلے پارے میں گزر چکے، چھٹے پارے میں بھی اشارتاً گزر چکے، یہاں بھی اشارتاً ہے کہ اللہ نے تمہیں 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر جب میدان تی میں تھے، تمہیں پیاس لگی، پانی مانگا، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان اضرب بعصاک الحجر، اپنا عصا پتھر پہ ماریے۔ وہ پتھر پھٹا اور 12 چشمے جاری ہو گئے، ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا۔ پھر تم نے کہا جی گرمی لگتی ہے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، ہم نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کھائیں کہاں سے؟ ہم نے من و سلوہ دے دیا، پکا پکایا کھانا آ رہا ہے، کھاؤ اس کو۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، ہم نے تمہیں جو رزق دیا وہ پاکیزہ ہے، اس میں سے کھاؤ۔ وَمَا ظَلَمُونَا، ہم نے ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا، اللہ کی نافرمانی کر کے۔ اللہ نے فرمایا تھا کھاؤ لیکن ذخیرہ نہیں کرنا، سٹاک نہیں کرنا۔ وہ کھاتے بھی تھے اور سٹاک کر لیتے، اللہ کو غصہ آیا، پھر اللہ نے عذاب بھیجا۔ فرمایا وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب تمہیں کہا گیا کہ اس بستی میں رہو اور جہاں سے جی چاہے کھاؤ، اور کہو حِطَّةٌ حِطَّةٌ، اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں بخش دے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے سے جب داخل ہونا ہے تو جھک کر سجدہ تعظیمی کرتے ہوئے جانا ہے۔ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِیئَاتِکُمْ، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ لیکن پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، انہی میں سے کچھ ظالم لوگ تھے جنہوں نے اس جملے کو بدل دیا، جو کہا گیا تھا نا وہ نہیں کہا، حِطَّةٌ حِطَّةٌ نہیں کہا بلکہ کہا ہِنْطَةٌ ہِنْطَةٌ، ہمیں گندم چاہیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہو کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، بجائے معافی مانگنے کہتے ہمیں تو گندم چاہیے۔ پھر بجائے جھک کر سجدہ تعظیمی کرتے ہوئے جاتے، وہ نیچے بیٹھ کر سلائڈنگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، ہم نے آسمان سے عذاب ان پر مسلط کیا، بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو یہ اللہ نے انعامات کا ذکر بھی کیا کہ دیکھو ہم نے انعامات کیے۔ اب انعامات اللہ کرتا ہے تو اللہ چاہتا ہے میرے بندوں میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ اللہ نعمت دے، بندہ ناشکری کرے تو پھر اللہ کی پکڑ بھی آتی ہے۔ اس لیے ہمیں سبق یہ مل رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول کا اتباع کرو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ناشکری کی وجہ سے اللہ اپنی نعمتیں چھین لے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔